اسی طریقے سے جیسے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو میں ایک بات کہوں گی، درحقیقت اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، چاہے ترجمہ کمپلیٹ کرتے ہیں، چاہے ناظرہ کرتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بڑا کام کیا، اب ایک پارٹی ہونی چاہیے، ایک دعوت ہونی چاہیے، پھولوں کے ہار ہونے چاہیے، کپڑے ہونے چاہیے، نئی چیزیں ہونی چاہیے، امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، یہاں تک کہ فنکشن رکھ لیا، سب آئے، سب کچھ دیا۔ یہ بھی اسلام میں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے قرآن پاک کس کے لیے پڑھا؟ اللہ کی رضا۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تو اللہ سے رضا لو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے آپ کرنا چاہے کریں، لیکن اسلام میں ان چیزوں کا تعلق نہیں، یعنی یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ اسلام یعنی کہ قرآن کا حفظ کرنا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آپ ایسی کوئی پارٹی کریں، قرآن کا ناظرہ پڑھ کے پارٹی کریں، ترجمہ پڑھ کے کوئی پارٹی کریں، ان چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے، اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو عبادت میرے لیے کی وہ ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کی دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلنے دو۔ جو عبادت، جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو یہی آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ تو آپ کرتے ہیں کڑی، میں آپ کو روک نہیں رہی، لیکن میں آپ کو ایک اسلام کا پہلو بتا رہی ہوں کہ اسلام میں اس چیز کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لازم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو کہیں کہ میری امی کے پاس گنجائش بنے نہ بنے، میں کہوں کہ لازمی کرنی ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے۔ اگر اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے، روزے بھی اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز جنت آپ کی منتظر ہوگی، اس سے بڑھ کے بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ کام کرتی ہیں کہ سارے مجمع اکٹھا کر لینا، یعنی کئی لوگوں سے میں نے فتوے بھی لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی عالموں سے میں نے فتوے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں، اسلام میں اس چیز کا رجحان ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ۔ صحابہ تو ہر دوسرے صحابہ حفظ ہی کر رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے، میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں کس امام کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے انہیں لڑکی چاہیے تھی، تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی اچھی سی دینی تربیت کی لڑکی چاہیے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے جس گھر میں لڑکی نے، تو وہ شمع جلا لے۔ بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو بات، شاید کسی اور کو بتائی تھی۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ پورے شہر میں، کیونکہ وہ بڑے امام تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس گھر میں کوئی حافظ قرآن لڑکی ہے تو وہ رات کو فلاں ٹائم میں نا اپنے گھر کے کھڑکی میں، روشن دان میں شمع جلا لے۔ تو وہ جب باہر نکلے وزٹ کے لیے تو آدھے سے زیادہ شہر شمع سے روشن تھا۔ آپ اندازہ لگائے کہ اتنے حفظ والے لوگ ہیں۔ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اتنے لوگ حفظ والے ہیں تو میں کس کو لوں۔ تو اگلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے امام موتا، جس نے یہ پڑھی ہے تو وہ اپنے گھر میں 2 شمع جلا لے گا، یعنی حفظ بھی کیا ہے اور امام موتا بھی پڑھی ہے تو وہ 2 شمع اپنے یعنی کہ اپنے گھر کے روشن دان میں جلا لے۔ تو پھر رات کو نکلے وزٹ کے لیے تو کافی شمع پھر روشن تھی۔ تو یعنی کہ اس دور میں تو دین کے اوپر، جیسے آپ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں، MA BA FA FSC کر رہے ہیں، آج کے دور میں ہر دوسرے گھر میں یہی لوگ موجود ہیں نا۔ اس وقت ہر دوسرے گھر میں قرآن پاک کے حافظ ہوتے تھے اور یہ امام ہوتا اور تفسیر اور یہ ساری چیزیں پڑھنے والے ہوتے تھے، تو تب ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اس کو کرنا چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری خوشی ہے، میں خوشی میں یہ کرنا چاہتی ہوں، پھر آپ اس کے اوپر کچھ لیں گے نہیں کسی سے، سمجھ آئی اب؟ یعنی کہ یہ ایک تجارت نہیں ہے، آپ خوشی کر رہے ہیں، میری خوشی ہے میں دیگ بانٹوں، میں لوگوں کو کھلاؤں، تو اس کے اوپر آپ کچھ لیں گے نہیں، یہ تجارت ہو گئی نا۔ میرا مقصد کیا ہوتا ہے، ادھر سے میں کھلا رہی ہوں، ادھر سے مجھے وصول ہو جائے گا، ادھر سے مجھے سارا کچھ مل جائے گا، تو یہ چیز یعنی کہ پھر یہ نہ، اگر آپ اپنی خوشی سے کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو خوشی اس چیز کا نام، اب یہ اس خوشی کو عقیقے کے ساتھ بھی لے لیں، اس خوشی کو آپ دوسری خوشیوں کے ساتھ بھی لے لیں، کہ آپ گھر میں کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہو کہ لوگ آئیں گے تو چیزیں لے کے آئیں گے۔ ہم تو چھوٹی سی پارٹی کرتے ہیں نا، اگلا آئے گا ہمارے لیے بھی کچھ لے کے آئے گا، جو نہیں لے کے آیا ہم نے اسے کیا سمجھنا ہے، بھوکا، کچھ لے کے ہی نہیں آیا، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے۔ آپ نے اسے دعوت دی ہے، وہ دعوت کھانے آیا، نہ کہ آپ کو کھلانے آیا، آپ کو کھلانے آیا وہ۔ آپ کا مائنڈ کیوں ہے کہ وہ بھی کچھ لے کے آئے؟ اگر وہ کچھ لے کے نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ بھوکا ہے، وہ فلانا ہے، آئندہ میں اس کی پارٹی نہیں کروں گی، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ تو آپ اپنی خوشی سے کچھ کر رہے ہیں تو نیکی تو وہ ہے نا جس کے اوپر کچھ لیا نہ جائے، اللہ کس سے لینا ہے، اس سے جائے، تو انشاءاللہ یہ پھر نیکی ہوگی۔ یعنی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کچھ لینا،
کسی سے بھی کچھ نہیں لیں. آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میری طرف سے ایک پارٹی ہے، لیکن آپ میں سے کسی نے کچھ لے کر نہیں، تو یہ ایک الگ سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عقیقہ کی پارٹی ہوتی ہے، ابھی کیا ہے، عقیقے کا گوشت اب بانٹنے کے بجائے پکا کے کھلا دیتے ہیں. اب کھلا دیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پیسے وصول ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ کاپیاں پین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ہمارے موقع پر اس نے اتنے دیے، تو وہ کاپی جب نیکسٹ اس کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو وہ کاپی اٹھا کے لاؤ ذرا، اس نے کتنے دیے تھے، ہم نے بھی اس کو اتنے ہی دینے. اور عید کے موقع پر کیا ہوتا ہے، فلاں کے گھر سے کتنی عیدی آئی ہے، میں نے بھی اتنی عیدی دینی ہے. یہ ساری چیزیں غلط. ٹھیک ہے نا. اصل میں اس چیز کا تعلق، تحفہ کا مقصد کیا ہے، تحفہ دینے کے بعد لینے کا بھی مقصد ہے. ہاں اتنا ضرور ہے اسلام میں کہ جب تم کوئی تحفہ دے تو اسے اچھا تحفہ لٹاؤ، لیکن نیت ہماری تو نہ ہونا کہ میں دے رہی ہوں مجھے بھی ملے. اگلا خود اچھے انداز میں لٹا دیتا ہے وہ ایک الگ بات، لیکن اگر اس نے نہیں لٹایا، میں کہوں میں نے تو تجھے اتنی پیاری چیزیں دی تھی، تو نے مجھے کیا دیا، میں نے تجھے 500 کا گفٹ دیا، تو نے مجھے 100 کا گفٹ دیا. تو یہ چیز غلط. یعنی آپ دیں کس نیت کے ساتھ دیں. آپ اپنی دوست سے اچھا انس ہے، پیار ہے، محبت ہے، آپ اس سے بڑا پیار رکھتی ہیں، آپ اس کو کوئی گفٹ دے رہی ہیں، تو مقصد یہ ہو کہ آپ اس کو دے رہی ہیں، اس سے لینے کا مقصد نہ ہو. وہ چاہے اس سے اچھا لے چاہے اس سے کم دے، اس کی اپنی مرضی. آپ یہ نہیں کہ میں بھی دے رہی ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کارڈ چلتے ہیں تو اس کارڈ پہ وہ بھی دے گا میں بھی دوں گی، وہ دے گا تو میں بھی عیدیاں دوں گی، وہ دے گا تو میں بھی ایسے کروں گی. نہیں، عید ایک محبت ہے، آپ محبت میں جس کو جو مرضی ہے دے دیں، لیکن یہ ذہن رکھنا کہ اس نے دیا ہے تو اس کو دوں گا، اس نے دیا ہے تو اس کو دوں گا، اس نے نہیں دی تو اس کے گھر کچھ بھی نہیں دوں. تو یہ غلط. ہو سکتا ہے جس نے نہیں دی اس کی گنجائش ہی نہیں تھی، آپ کو تو اس سے زیادہ دینے کا حکم ہے نا. پھر جو غریب ہے وہ آپ کو نہیں دے سکا، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب دیے، آپ اس کو زیادہ دیں. تو یہ نہیں ہمیشہ ذہن رکھنا، یعنی کہ کسی بھی ایونٹ کے لیے آپ کو یہ مائنڈ نہیں بنانا کہ میں ایونٹ رکھ رہی ہوں تو مجھے کچھ وصول ہو.